رزق کا معاملہ اللہ جل شانہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جیسا چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ رزق میں فراخی کے لیے اور رزق میں برکت کی دعا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وظائف اور کچھ دعائیں ہمیں بتائی ہیں۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور ایسے پڑھیں جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ پورے سال رزق کے اندر برکت ہوگی، کشادگی ہوگی۔ رزق کے اندر برکت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، نمازوں کی پابندی کریں، وقت پر ادا کریں۔ مرد حضرات ہیں، مسجد کے اندر آ کر نمازیں ادا کریں، وقت پر پڑھیں، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی۔ کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں۔ جتنی آپ توبہ اور استغفار کریں گے، گناہوں سے پاک صاف ہوتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی کثرت رہی ہے۔ آپ جب بھی فراخی رزق کے لیے دعا کرتے تھے تو وہ اعمال صحابہ کو بھی بتایا کرتے تھے۔ آپ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تو دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس دعا کا اہتمام کریں، دعا وضو کے درمیان میں پڑھ لیں اور فرض نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں، انشاءاللہ رزق کے اندر برکت ہوگی۔ اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ووسع لی فی داری، یا اللہ میرے گھر کے اندر کشادگی عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اللہ میرے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک اور دعا جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھائی، خاص کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی کہ علی جب بھی موقع ملے اس دعا کو پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام پریشانیوں کا حل فرما دیں گے، تکلیفوں کو ختم فرما دیں گے۔ وہ دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو بھی سکھائی جو ایک غلام تھا، مکاتب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے اوپر اتنا قرض چڑھ گیا ہے اور میرا مالک مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، ادائیگی کا وقت قریب ہے، تم مجھے بتائیں کہ میں اپنی ادائیگی کیسے کروں۔ میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس سونا چاندی کے ڈھیر نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ میں تمہیں وہ دعا نہ بتاؤں جو اللہ کے نبی نے مجھے بتائی تھی؟ تو اس غلام نے عرض کیا، لازمی ہمیں بتا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق کے اندر تنگی ہو، رزق کے معاملات پریشان ہو تو 3 مرتبہ فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لیا کرو، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، کوئی قرضہ ذمے ہوگا، قرض اتر جائے گا، رزق کے معاملے میں پریشانی ہے وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور 10 محرم الحرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صحابہ اکرام کو بلایا، انہیں بھی یہ بتلایا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، محرم الحرام کے مہینے کے اندر کوئی عمل ایسا کر لیں ویسا کر لیں، بعض اعمال وہ ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ کشادگی رزق کے لیے اللہ کے نبی نے جو دعا بتائی ہے اس دعا کا اہتمام کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو آدمی 10 محرم الحرام کے دن یعنی عاشوراء کے دن اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کے اندر اضافہ کر دے، اس کے اندر اضافہ کر دے، جہاں پہلے 10 روپے خرچ کرتا تھا 12، 13، 14 روپے بڑھا دے، 20 روپے خرچ کرتا تھا 40 روپے خرچ کر لے، 100 ہے 200 کر دیں، وسعت اپنے ظرف کے مطابق اس کے اندر وسعت پیدا کریں، اپنے گھر والوں کو کھلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے سال آپ کے رزق کے اندر فراخی عطا فرمائیں گے۔ اور کام وہ ہے میرے بھائی جو تجربے سے ثابت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر تجربے کی ضرورت نہیں ہے۔
میری تیری بات پر تجربے کی ضرورت ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، میرا تجربہ کیسا نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو بتایا وہ سچ ہے، وہ برحق ہے۔ آپ نے جب فرما دیا کہ رزق کے اندر فراخی کریں عاشورہ کے دن میں، تو پورے سال کے اندر رزق کے اندر برکت ہوگی۔ حضرت امام سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے اس حدیث مبارکہ کو پڑھا تو اس کے اوپر عمل کیا اور تجربہ کیا، ہمیں پتہ چلا کہ جو آدمی بھی اس دن کے اندر فراخی کرتا ہے رزق کے اندر، اللہ تعالیٰ لازمی طور پر اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ تجربات سے بھی ثابت ہو گیا میرے بھائی۔ تو ایسے اعمال ہیں، نمازوں کی پابندی کریں، کثرت توبہ استغفار کی پابندی کریں، اور وضو کے درمیان کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فقر سے محفوظ رکھے، غربت سے محفوظ رکھے، تکلیفوں سے تنگیوں سے محفوظ رکھے، ایمان سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ لمبی زندگی ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔